یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، اتراکھنڈ کے چمپاوت ضمنی انتخابات کے لیے کانگریس کی نرملا گہتوڑی نے آج اپنی نامزدگی کا پرچہ داخل کر دیا ہے۔ وہ یہاں سے ریاست کے وزیر اعلیٰ اور بی جے پی امیدوار پشکر سنگھ دھامی کو چیلنج پیش کریں گے۔ وزیر اعلیٰ دھامی 9 مئی کو اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر چکے ہیں۔ اب ضمنی انتخابات کی تشہیر کے عمل میں تیزی دیکھنے کو ملے گی۔ ناظرین گرامی، ادھر دہلی ہائی کورٹ نے بدھ کے روز 2020 کے دہلی فسادات کے معاملے میں طلبہ لیڈر ایکٹیوسٹ گلفشاں فاطمہ کی عرضی پر دہلی حکومت سے جواب طلب کیا ہے۔ ہائی کورٹ نے فاطمہ کی اس اپیل پر دہلی حکومت سے جواب طلب کیا، جس میں ذیلی عدالت کے اس حکم کو چیلنج کیا گیا ہے جس میں 2020 میں ہونے والے دہلی فسادات کے پیچھے مبینہ بڑی سازش کا حوالہ دیتے ہوئے ان کی درخواست ضمانت منظور کرنے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ جسٹس سدھارتھ مردول اور جسٹس رجنیش بھٹناگر کی بینچ نے اس معاملے میں نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت کے لیے 14 جولائی کی تاریخ مقرر کی ہے۔ گلفشاں فاطمہ کو فروری 2020 میں شمالی مشرقی دہلی میں ہونے والے تشدد کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ سماعت کے دوران عرضی گزار کے وکیل نے کہا کہ وہ 2 سال سے زیادہ عرصے سے جیل میں قید ہے۔ ناظرین، ادھر غازی آباد واقع ڈی ایل ایف دلشاد ایکسٹینشن صاحب آباد میں رہنے والی ایک خاتون کا قتل گزشتہ 5 مئی کو ہوا تھا۔ گھر کے حالات کو دیکھ کر پتہ چل رہا تھا کہ کسی نے لوٹ پاٹ کی اور مزاحمت کرنے پر خاتون کا قتل کر دیا گیا۔ صاحب آباد پولیس کو گھر والوں نے لوٹ کی خبر ہی دی تھی، لیکن جانچ کے دوران پولیس کو کچھ ایسا ہاتھ لگا جس نے کیس کو غلط سمت میں جانے سے روک دیا۔ پولیس کو مہلوک خاتون شانتی کی ڈائری ملی، جس میں ہنومان جی کے نام انہوں نے کچھ ایسے خط لکھ رکھے تھے جس نے کئی باتوں سے پردہ اٹھایا تھا اور قتل کا معمہ حل ہو گیا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس قتل معاملے میں پولیس نے شانتی کے شوہر سنتوش اور منہ بولی موسی شانتی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر گزشتہ ہفتے ہماچل پردیش کے اسمبلی کے مین گیٹ پر اور چہار دیواری پر خالصتانی پرچم لگائے جانے اور نعرے لکھنے کے معاملے میں پہلی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق معاملے کا ایک ملزم فرار چل رہا ہے۔ ہماچل پردیش پولیس نے ایک شخص کو پنجاب سے گرفتار کر لیا ہے۔ ناظرین، اعظم خان کے بیٹے اور رکن اسمبلی عبداللہ اعظم کے 2 برتھ سرٹیفکیٹ سے متعلق معاملے کی سماعت بدھ کے روز ایم ایل اے کورٹ مجسٹریٹ ٹرائل میں ہوئی ہے۔ اس دوران عبداللہ اعظم اور ان کی ماں ڈاکٹر تزین فاطمہ کو عدالت میں پیش ہونا تھا، لیکن وہ نہیں پہنچے۔ اس وجہ سے عدالت نے دونوں کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کر دیا ہے۔ اب اس معاملے کی آئندہ سماعت 16 مئی کو ہوگی۔ ناظرین، ادھر ملک کی راجدھانی میں چل رہی بلڈوزر کارروائی کے خلاف سیاست کے درمیان سی پی آئی اور دیگر پارٹیوں نے اس کے خلاف مظاہرہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ بدھ کو درجن بھر سے زیادہ تنظیموں نے دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر کی رہائش تک مارچ نکالا۔ حالانکہ کثیر پولیس فورس کے درمیان سبھی مظاہرین کو پہلے ہی روک دیا گیا تھا۔ تمام لوگوں نے بلڈوزر کے خلاف حکومت کو گھیرا اور نعرے بازی بھی کی۔ اس مارچ کے دوران ہاتھوں میں تختی لے کر فرقہ وارانہ ماحول کے خلاف بھی نعرے بازی کی گئی تھی۔ ناظرین، ادھر الہ آباد ہائی کورٹ نے سماجوادی رہنما اور سابق وزیر اعظم خان کو راحت ضرور دی، لیکن راحت دیتے وقت ان کے خلاف سخت تبصرہ بھی کیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ درخواست گزار نے طاقت کے نشے میں اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا۔ عدالت نے کہا کہ ضمانت کسی بھی ملزم کا حق ہے، لہٰذا ضمانت جو دی جا رہی ہے اس میں عدالت درخواست گزار کی بگڑتی ہوئی صحت، بڑھاپے اور جیل میں رہنے کے وقت کو مد نظر رکھ کر کی دی ہے۔ ناظرین، ادھر سپریم کورٹ نے غداری کے قانون پر روک لگا دی ہے۔ بدھ کے روز سماعت کے دوران مرکزی حکومت نے اپنا موقف پیش کر دیا۔ دریا اثنا سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو آئی پی سی کی دفعہ 124A کے التزامات پر نظر ثانی کرنے کی اجازت فراہم کر دی۔ مرکز اس سلسلے میں ریاستوں کو رہنما ہدایت جاری کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے کہا کہ زیر التوا مقدمات پر جمود برقرار رکھا جائے۔ عدالت نے کہا کہ جو لوگ غداری کے الزام مقدمے کا سامنا کر رہے ہیں اور اس الزام میں جیل میں ہیں، وہ متعلقہ عدالتوں میں ضمانت کے لیے درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ اب اس معاملے کی سماعت جولائی کے تیسرے ہفتے میں ہوگی۔ ناظرین، شدید سمندری طوفان آسانی کمزور ہو کر رات بھر میں عام
گردابی طوفان میں تبدیل ہو گیا ہے اور بدھ کی صبح اس کا مرکز آندھرا پردیش بن گیا۔ IMD محکمہ موسمیات نے آندھرا کے ساحلی علاقوں کے لیے وارننگ جاری کی۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے کہا کہ شدید طوفان دوپہر 2:30 بجے ایک عام طوفان میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ناظرین گرامی، ہندوستان میں کچھ ایسی ریاستیں بھی ہیں جہاں ہندوؤں کی آبادی اقلیت میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان ریاستوں میں ہندوؤں کو اقلیتی درجہ دینے کا مطالبہ لگاتار ہوتا رہا ہے۔ ریاستی سطح پر ہندوؤں سمیت دیگر اقلیتوں کی شناخت کے ایشو پر مرکزی حکومت سے سپریم کورٹ نے جواب بھی مانگا تھا، لیکن مرکز کی رخ نے عدالت کو ناراض کر دیا ہے۔ دراصل حکومت نے اس ایشو پر عدالت میں 2 بار الگ الگ جواب دیا، جس پر عدالت عظمیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو ریاستی حکومت کے ساتھ اس ایشو پر 3 مہینے کے اندر مشورہ کر تفصیلات جمع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ناظرین، ہریانہ کے سابق وزیر اعلیٰ اوم پرکاش چوٹالہ نے 87 سال کی عمر میں 10ویں اور 12ویں کا امتحان پاس کر لیا ہے۔ انہوں نے منگل کو چندی گڑھ میں ہریانہ بورڈ سے اپنی مارک شیٹ حاصل کی۔ چوٹالہ نے 2021 میں ہریانہ اوپن بورڈ کے تحت 12ویں درجے کا امتحان دیا تھا، حالانکہ ان کا رزلٹ روک دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے تب تک 10ویں درجے کے انگریزی کا امتحان پاس نہیں کیا تھا، اس لیے اپنے درجے 12ویں کے رزلٹ کو جاری کرانے کے لیے وہ درجے 10ویں کے امتحان میں بھی شامل ہوئے تھے۔ ناظرین گرامی، مرکزی وزارت داخلہ کی شکایت پر مرکزی تفتیشی بیورو CBI نے وزارت کے تحت آنے والے فارن کنٹریبیوشن ایکٹ ڈپارٹمنٹ FCRA کے افسران سمیت کئی NGOs اور بروکرز کے احاطے پر چھاپے مارے ہیں۔ چھاپہ ملک کی مختلف ریاستوں میں 40 مقامات پر مارا گیا ہے۔ چھاپے کے دوران 2 کروڑ روپے کے بارے میں معلوم ہوا جو کہ حوالے کے ذریعے آئے تھے۔ اس کے ساتھ FCRA ڈویژن کے کئی افسران سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ کو اطلاع ملی تھی کہ FCRA ڈویژن کے کچھ عملے کے افسران کچھ NGO کو فائدہ پہنچانے کے لیے دلالوں کے ساتھ ملی بھگت کر رہے ہیں۔ اس دلالی میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی NGO کو کوئی کام کروانا ہوتا تو دلال کے ذریعے FCRA ڈویژن کے ان افسران ملازمین سے رابطہ کرتی تھے، پھر لین دین کے بعد فائدہ NGO کو پہنچا دیا جاتا تھا۔ ناظرین گرامی، ادھر کشمیر کے علیحدگی پسند لیڈر یاسین ملک نے اپنے اوپر لگے الزامات کو صحیح مانا ہے۔ کشمیر کے علیحدگی پسند لیڈر یاسین ملک نے پٹیالہ ہاؤس کورٹ کی NIA عدالت میں اپنی غلطی تسلیم کی، ساتھ ہی انہوں نے کورٹ سے قانون کے مطابق سزا دینے کا مطالبہ بھی کیا۔ اب یاسین ملک کی سزا پر 19 کو عدالت میں سماعت کی جائے گی۔ یاسین ملک پر غیر قانونی سرگرمی، ملک کے خلاف جنگ چھیڑنے اور مجرمانہ سازش رچنے کے الزامات لگائے گئے تھے، جس کے ایکسیپٹ کرنے کی بات سامنے آئی ہے۔ ناظرین گرامی، اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے کہا ہے کہ اس کا ملک جنگ نہیں چاہتا، لیکن یہ ہر طرح کے سیناریو کے برخلاف تیار ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے پریس دفتر سے جاری کردہ تحریر اعلامیہ کے مطابق بینٹ نے وزیر دفاع بینی گانٹس اور اسرائیلی فوج کی جانب سے 1 ماہ تک جاری رہنے والی فائر کارس نامی فوجی مشقوں کا جائزہ لیا تھا۔ ناظرین، ادھر صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ترکی کا ترقی پذیر ممالک کی زنجیر کو توڑ کر ٹاپ 10 معیشتوں میں شامل ہونا 2023 کے عام انتخابات پر منحصر ہے۔ صدر اردوغان، جو جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے دارالحکومت انقرہ میں اپنی پارٹی کے صدر دفتر میں صوبائی صدور کے توسیعی اجلاس میں شرکت کی۔ یہاں اپنی تقریر میں اردوغان نے 2023 میں ہونے والے عام انتخابات کا حوالہ دیا اور کہا کہ انتخابات ایسے وقت میں ہوئے جب عالمی بحرانوں نے دنیا کے انتظامی اور اقتصادی نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی بحران ترکی کے سامنے خطرات کے ساتھ ساتھ اہم مواقع بھی لے کر آیا ہے۔ ناظرین، صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو میں ایئرپورٹ روڈ پر انتخابی تقاریر کی منصوبہ بندی کردہ چیک پوائنٹ پر بم حملہ کیا گیا ہے، جس دوران 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ علاقے کی پولیس ذرائع سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق عدن ہوائی اڈے کو جانے والی سڑک پر موجود چیک پوائنٹ پر بم حملے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ مقامی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ خودکش حملہ تھا۔ ناظرین، ادھر امریکی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس آوریل ہینس کا کہنا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین میں طول دی گئی جنگ کی تیاریاں کر رکھی ہیں۔ آوریل ہینس نے امریکی سینیٹ کے آرمڈ سروس کمیٹی میں منعقدہ عالمی سطح پر خطرات کے اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے 24 فروری سے جاری یوکرین جنگ کے بارے میں اپنے جائزے پیش کیے تھے۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ پوتن یوکرین میں کیا کرنا چاہتے ہیں، ہینس نے کہا اگر روسی دونباس میں کامیاب بھی ہو جائیں تو بھی اس صورتحال سے جنگ ختم نہیں ہوگی۔ صدر روس دونباس سے ہٹ کر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں جو طول پکڑ جائے گی۔ ناظرین، جنوبی کوریا نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کی براہ راست تحریکی کارروائیوں کا فوری جواب دیا جائے گا۔ پون ہاپ خبر رساں ایجنسی کے مطابق جنوبی کوریا کے نئے وزیر دفاع لی جونگ سپ نے اعلیٰ سطحی فوجی حکام کے ساتھ پہلی ویڈیو کانفرنس کی تھی۔ مذاکرات میں لی نے مطالبہ کیا ہے کہ شمالی کوریا کے براہ راست تحریکی کارروائیاں شروع کرنے کی صورت میں فوری اور سخت جواب دیا جائے۔
ناظرین ترکی نے گزشتہ ماہ 1 بلین 832 ملین ڈالر کی برآمدات کرتے ہوئے اب تک کی سب سے زیادہ برآمدات کی ہیں۔ ترکی برآمدات میں اپنے متبادل منڈیوں کی تلاش کی راہ پر گامزن رہنے کے ساتھ ساتھ موجودہ منڈیوں میں بھی اپنی برآمدی فروخت میں اضافہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ ترکی کے لیے انجن کی حیثیت رکھنے والا ملک جرمنی ترکی کی برآمدات میں پہلی پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہے اور اس میں مسلسل اضافہ بھی کر رہا ہے۔ ناظرین ایران نے اعلان کیا کہ یورپی یونین کی چیف نیگوشیٹرز انریک مورا کے دورے تہران کے دوران ملک میں افراتفری، سماجی نظم و ضبط اور عدم استحکام پیدا کرنے کی منصوبہ بندی کرنے کے دعوے کے ساتھ 2 یورپی شہریوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس کی طرف سے جاری کردہ تحریر بیان کے مطابق حراست میں لے گئے یورپی باشندوں پر ملک کے بعض طبقات کے جائز مطالبات کو بگاڑ کر اور غلط استعمال کرتے ہوئے افراتفری، سماجی خرابی اور عدم استحکام پیدا کرنے کی منصوبہ بندی کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ ناظرین عراقی شہر کرکوک میں 2 روز قبل داعش کے خلاف جاری آپریشن میں 9 لوگوں کے مارے جانے کی خبریں ہیں۔ حکومت عراق سے وابستہ میڈیا نیٹ ورک کے مطابق عراقی فوج نے سرگران نامی قصبے کے قریب 9 مئی کو داعش کے خلاف آپریشن شروع کیا تھا۔ اس سلسلے میں دفاعی قوتوں نے گراؤ نامی پہاڑی میں واقع دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے کو تباہ کر دیا، جس میں چھپے 9 دہشت گرد بھی مارے گئے تھے۔ ناظرین گرامی، آج کی خاص بات میں کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی